وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. یہ سورہ یاسین کی 2 آیات ہے جو تلاوت کی ہے. آیت نمبر 69 اور 70. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جو کچھ تمہیں پڑھ کے سمجھاتے ہیں، تمہارے سامنے یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں یا یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے. اور اس بات کو تم کی اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ پیغمبر جنہوں نے تمہارے سامنے 40 سال گزارے ہیں، انہوں نے کبھی تمہارے سامنے شعر و شاعری نہیں کی. اور نہ ان کا شعر و شاعری سے کوئی تعلق ہے. فرمایا وما علمناہ الشعر، یہ ہمارے پیغمبر جو کچھ تمہارے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں تو ہم نے ان کو کوئی شاعری نہیں سکھائی. وما ينبغي له، اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے کہ وہ تمہارے سامنے شاعری کریں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو محض ایک ذکر ہے، نصیحت ہے، وہ قرآن مبین اور کھلی کتاب، ایسی کتاب کہ جس کو سننے کے بعد تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہمیں جو اس کتاب کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، سمجھ جایا کرتے ہیں. اور انہیں سمجھنے میں کوئی دشواری نہ تھی، نہ انہیں کوئی غلط فہمی ہوتی تھی کہ جی آپ کے قرآن میں فلاں یہ آیت جو ہے آپ اس کے معنی یہ بتاتے ہیں، حالانکہ اس کے معنی یہ نکلتے ہیں. مکے کے اندر بڑے بڑے علم کلام کے ماہر، بڑے بڑے دانشور، زبان کلام کے بڑے ایکسپرٹ سمجھے جانے والے، انہوں نے کبھی چیلنج نہیں کیا کہ آپ ہمارے سامنے جو کلام پڑھ کر سنا رہے ہو اس کا تم مطلب ہمیں غلط بتاتے ہو. تو فرمایا ان ہوا الا ذکر، یہ قرآن جو ہے نصیحت کی کتاب ہے، وہ قرآن مبین کھلی کتاب ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ ہر شخص کو جو زندہ ہے اسے ڈرائے، آگاہ کرے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ کافروں پر حجت تمام ہو جائے. یعنی یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ کافروں پر، انکار کرنے والوں پر، مشرکوں پر، کفار کے اوپر انکار کرنے والوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے، دلیل قائم ہو جائے.
تو یہ قرآن جو ہے یہ حجت قائم کرتا ہے، دلیل قائم کرتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تیرے لیے حجت ہے اور علیک یا تجھ پر حجت ہے۔ اب قرآن کس طرح حجت قائم کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر حجت قائم کی، جو اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، بیٹا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی یہ کہہ کر کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ان کے اوپر حجت قائم کی، ان کو دلائل دیے، آپ کو انفس کے دلائل دیے، اللہ نے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس کائنات میں اکیلا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے تو یہ کائنات، یہ نظام تباہ برباد ہو جاتا، تحت نحس ہو جاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بلا شبہ کافر ہیں جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے حجت ہے۔ تو آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے اوپر حجت قائم کرنی پڑے گی، اور حجت جو ہے کوئی نبی قائم کر سکتا ہے، ہم قائم نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا فریب ہے۔ یہ قرآن قیامت تک آنے والے تمام قوموں، تمام انسانوں، تمام لوگوں کے اوپر حجت قائم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی اس قرآن کے ذریعے سے حجت قائم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، یہ قرآن نازل کیا، ذکر ہے، نصیحت ہے، کھلی کتاب ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، آگاہ کیا جائے اس کو، من کان حیا، جو زندہ ہے۔ یعنی یہ قرآن مرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، زندہ کے لیے ہے، لیکن ہماری قوم نے اسے مردوں کے لیے بنا دیا۔ یہ مردوں پر پڑھا جاتا ہے، مردوں پر بخشا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ جو زندہ ہے ان کو ڈرایا جائے، آگاہ کیا جائے، اور کافروں پر حجت بات تمام کر دی جائے، حجت ثابت کر دی جائے۔ سورۃ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تم کفار و مشرکین کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو، یعنی کفر شرک کے خلاف جہاد ہوگا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ اگر آج دنیا میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جہاد کیا جا رہا ہوتا، اللہ کی کتاب کو حجت مانا جاتا، دلیل مانا جاتا، اس کتاب کے ذریعے سے جہاد کرتے، تو آج اس امت کا یہ حال نہیں ہوتا جو دنیا میں آج ہے۔ اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں یہود و نصارہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو آج بھی خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں بستے ہیں۔ یہ تو وہ قوم ہے
جو سوئے ہوئے ہیں خواب و خیالوں کی بات کرتے ہیں، کرامات اور کرشمات کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ مار کھا جاتے ہیں، یہ لڑتے ہیں یہود و نصارہ سے تیروں اور تلواروں سے۔ وہ لے کے آتا ہے بڑے بڑے میزائل، وہ ایک ہی ہتھیاروں سے لڑتا ہے، وہ میزائلوں سے لڑتا ہے، توپوں سے لڑتا ہے، اور یہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں تلوار کے ذریعے سے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شکست کھا جاتے ہیں۔ ہندوستان میں شکست کھائی، اس کے بعد دنیا میں ہر جگہ ترکوں نے شکست کھائی، خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، وہ بھی تلواروں سے لڑ رہے تھے۔ کیسے لڑ رہے تلواروں سے؟ اور یہی حال آج بھی ہے۔ آج یہ جہاد کر رہے ہیں تو بھائی کون سا جہاد کر رہے ہو، کس سے کر رہے ہو؟ وہ امریکہ میں بیٹھ کے وہ ان کا پورا سسٹم جان کر سکتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ لڑ ہی نہیں سکتے ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ جنگ کی ایک ہی صورت ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کے دلائل کے ذریعے سے جنگ کی جائے، لڑا جائے ان سے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی قوم کے خلاف جہاد کیا جائے، ان کے مشرکانہ عقیدے کے خلاف جہاد کی جائے، ان کے گمراہ کن باطل نظریات کے خلاف جہاد کیا جائے۔ قرآن اسی بات کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے نبی تم ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو۔ جب اس قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ خود و خود راستہ نکال دے گا۔ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے ایمان والوں کو، اسلام کو غالب کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی مدد کرے گا۔ تو آج ہمارے پاس بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم بھی جہاد کر رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، قبر پرستی کے خلاف، تعظیم پرستی کے خلاف، مردہ پرستی کے خلاف، کفر شرک کے خلاف، جہالت کے خلاف۔ یہ ہے ہمارا انتظام، یہ ہے ہمارا اس کے خلاف جہاد اس قرآن کے ذریعے سے۔ ان کے ایک ایک باطل عقیدے پر اس قرآن کے ذریعے سے اس کا خلا خواہ کیا جائے، قرآن کے دلائل کے ذریعے سے ان کے گمراہ کن مشرکانہ عقیدے کو تحس نحس کر دیا جائے، یہ جہاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جنگیں چل رہی تھی، جھگڑا چل رہا تھا، لیکن جو جنگ اس خطے میں شروع ہوئی ہے، جس کا آغاز شمالی سے کیا گیا کہ اب ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، ان کے مشرکانہ عقیدے کے خلاف جہاد کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ نقشہ سامنے آیا، وہی نقشہ، وہی صورت بنی جو انبیاء علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی توحید کی دعوت اٹھتی ہے، شرک کا رد کیا جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان کا جھگڑا کس بات پر ہے؟ فی ربِّهِمْ، ان کا جھگڑا ان کے رب کے معاملے میں ہے۔
ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ جیلانی اور اجمیری بھی ہمارے الہ ہیں، ہمارے معبود ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے ہمارا رب تو وہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، ہمارا رب وہ ہے جو رب المشرقین و رب المغربین، پورے مشرق و مغرب کا جو رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ ہم تمہارے ان خودساختہ یہ معبود، یہ تمہارے رب، یہ تمہارے الہ، ہم ان کی الوہیت کو نہیں مانتے۔ آج یہ جو کلمہ گو ہیں تو یہ بالعموم دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک گروہ شیعہ کہلاتا ہے، دوسرا سنی کہلاتا ہے، اور ہیں دونوں مشرک، ایک علی کو خدا مانتا ہے تو دوسرا عبد القادر جیلانی کو خدا مانتا ہے، ہیں دونوں مشرک۔ تو ہمارا واسطہ ان سے ہے، ہماری جنگ ان سے ہے، ہمارے لیے ایک ہی ہے۔ اگر کوئی علی کو خدا مانتا ہے تو اس سے بھی ہماری جنگ ہے، اگر کوئی علی حجویری کو خدا مانتا ہے اس سے بھی ہماری جنگ ہے، اگر کوئی شیخ جیلانی کو خدا مانتا ہے اس سے بھی ہماری جنگ ہے، یہ سب ایک ہے۔ فرق اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہی فرق جو یہودیوں اور عیسائیوں میں تھا وہی فرق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسے ظالم ہے، یہ کتاب ہے اخبار الاخیار، عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو لکھا، جس میں عبد القادر جیلانی کی خدائی کے کرامات بیان کیے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں۔ اچھا، اب اس کا چھایا کروایا، اس کا ترجمہ کرنے والے دیوبند، تو اسی اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ جب شیخ جیلانی واز کیا کرتے تھے تو لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا، کوئی گریبان پھاڑ کر جنگل میں نکل جاتا تھا، کوئی تاؤ نہ لا کر بے ہوش ہو جاتا تھا، ان کی مجلس سے اکثر لوگوں کے جنازے نکلتے تھے، ان کے واز کی تاؤ نہ لا کر مر جایا کرتے تھے لوگ۔ غرض حضرت غوث الاعظم کی عجیب و غریب کرامات جو سر کے عادت اکثر ہوا کرتی تھی بے شمار ہے، جن کے لکھنے کے لیے اب آپ ذرا غور سے سنیے، لکھتے ہیں ان کی کرامات کے واقعات لکھنے کے لیے تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کم شاید یہ ممکن ہو، آپ اندازہ لگائیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، کس لیے بن جائیں؟ اللہ کی صفات لکھنے کے لیے، اللہ کی خوبیوں لکھنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، سارے درخت دنیا کے اس ارض میں جتنے درخت پائے جاتے ہیں سارے قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اور اس کے بعد ایسے ہی 7 سمندر اور آ جائے، نفذت کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمات، تاریخی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ چیز کس کے لیے بیان کی گئی کہ شیخ جیلانی
جن کی کرامات کے بے شمار واقعات ہیں، جن کی لکھنے کے لیے تمام درخت قلم بن جائے، تمام سمندر سیاہی بن جائے، پھر بھی نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ اور بات سے بریکٹ میں لکھ دیا تب شاید ممکن ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اگر شیعہ مشرق نے علی کو خدا بنایا ہے تو یہ سنی مشرق اس نے عبد القادر جیلانی کو خدا بنایا ہے، تو ہماری تو اس مشرکانہ عقیدے سے جنگ ہے نا۔ ہماری جنگ، ہمارا جھگڑا آمین پھر جہد میں نہیں ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا اس کے اوپر ہے جو یہ اللہ کی کتاب کے انکاری بنے ہوئے ہیں، کفر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہماری جنگ، ہمارا جھگڑا ان سے ہے، یہ جو نام نہاد مسلمان ہے۔ آپ دیکھیں یہ قرآن جس نے شرک کے تمام راستے بند کر دیے تھے، شرک کے تمام راستے قرآن نے بند کر دیے تھے۔ راستہ بند کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ عرب کی سرزمین میں ان کے سارے بت خانے زمین بوجھ کر دیے گئے۔ تو کیا ہوا کہ پہلے قرآن نے شرک کے سارے راستے اس کتاب کے دلائل کے ذریعے سے ختم کر دیے۔ اب شرک کے راستہ کہاں سے نکلتا ہے؟ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ، سب سے بڑا چور راستہ جو ہے وہ میت کے ذریعے سے، مردے کے ذریعے سے نکلتا ہے، مردہ پرستی کے ذریعے سے۔ اب چاہے مردے کی قبر بنا دی جائے یا خود بنا دیا جائے، اس کی اصل یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان کو اللہ کا شریک بنانا۔ تو پچھلی قوموں کے اندر ٹھیک ہے مردہ پرستی بھی تھی، بت پرستی بھی مردہ پرستی کی ایک شکل ہے۔ قومی لوگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ مشرک بنے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا، مرتکب ہوئے، احتکاف کیا جاتا ہے عبادت کے لیے قبروں میں۔ اس کے بعد پھر یہ جن کی قبروں میں انہوں نے عبادت کی تھی، آہستہ آہستہ پھر لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، اور اس طرح سے یہ 5 اللہ کے جو نیک بندے تھے مرے ہوئے، جو دنیا سے گزر چکے تھے، جنہیں مرے ہوئے صدیاں گزر چکی تھی، جن کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے کہ وقت سما یعوق النصر۔ تو یہ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے پہلی قوم ہے جن کے اندر شرک آیا ہے، اور سب سے پہلے خبروں کے ذریعے پہلی امت جو شرک میں مبتلا ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، پہلے یہ ایک ہی امت تھی، بعد میں یہ تقسیم ہوئے ہیں۔ کہاں سے؟ قوم نوح سے ہی تقسیم پھر ہوئی جب 5 اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنایا گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام آتے رہے، وہ بت پرستی، قبر پرستی، مزار پرستی، مردہ پرستی، اس کے خلاف دلائل دیتے رہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی ہے، شرک کا رد کیا ہے، شرک سے نفرت اور بیداری کا اعلان کیا ہے، یہ کہہ کر کہ انی بری مما تشرکون، میں تمہاری شریکوں سے بیزار ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام نے شیخ سے نفرت کا اظہار مشرکوں سے اس انداز سے کیا، کفرنا بکم، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور کفر، ایک مسلمان اور ایک مشرک کے درمیان اللہ نے ایک حد رکھی ہے، ایک فاصلہ رکھا ہے، یہ آگاہ کر دیا ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے احکامات بھی الگ ہیں، دونوں کے لیے احکامات بھی الگ ہیں۔ ایک مسلمان کو حکم دیا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، یہ ساری چیزیں، اور وہ مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کا جنازہ پڑھو۔ لیکن مشرک کے لیے کہہ دیا، مشرک کے لیے کہہ دیا وَلَا تُصِلَّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب دیکھو فرق آ گیا سامنے، اگر یہ فرق نہیں رہے گا تو پھر اسلام نہیں ہے۔ اگر مشرک کے ساتھ ہم دعا معاملہ نہیں کریں گے جس کا تقاضا قرآن نے کیا ہے، وہ مشرک کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، مشرک ہوتا ہے، اس کو مشرک سمجھنا ہے، وہ لوگ کانا پوری قربہ چاہے قریبی رشتے داری کیوں نہ ہو۔ اور مشرک کو مشرک سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ معاملات رکھنے، کاروباری معاملات ہیں مشرک کے ساتھ تو مشرک سمجھتے ہوئے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو مسلمان قرار دے دیا جائے، اگر مشرک مسلمان ہو گیا تو پھر اسلام کا ہے۔ پھر تو دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سارے انبیاء کا پیغام ناکام ہو جائے گا، غلط ثابت ہو جائے گا اگر مشرک مسلمان ہو گیا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مشرک کو مسلمان کہا جا رہا ہے۔ ذاکر نائک کے پروگرام میں ایک سال پہلے لگے یہ کہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے، اگر کوئی صحیح معنوں میں ایمان والا ہوگا تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم مشرک کو مسلمان بنائیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو معاملے الٹ ہو گیا، سب کچھ ترکت ہو گیا۔ اس شرک نے، قبر پرستی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، یہ بدحواس ہو چکے ہیں، عقل سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے، آخر کرے تو کیا کرے۔ آپ دیکھیں عجیب بات ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ جو مردہ جو فتووں کی چال سنتا ہے وہ قرآن یاد ہے، کہتے ہیں یہ خاص معاملہ ہے، کہتے ہیں یہ خاص معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں ان کی بدحواسی دیکھیں، یہ خاص معاملہ کہاں سے ہوتی ہے؟ بھائی فتووں کی چال تو ہر دفن ہونے والا سنتا ہے تو خاص کہاں سے ہو گیا؟ خاص تو وہ معاملہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ہو، اگر ہر ایک کے ساتھ ہو تو خاص معاملہ نہیں ہے، یہ تو عام قانون ہے۔ اب آپ دیکھیں عام اور خاص کا فرق کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلقکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام معاملہ ہے، عام قانون ہے۔ دنیا میں جتنے بھی
انسان پیدا ہوتے ہیں یہ مرد اور عورت کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ اور خاص معاملہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماں باپ کے۔ خاص معاملہ کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ کے۔ اب اگر اس کو الٹا کر دیا جائے تو ہم دیکھیں سارا معاملہ ادھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ قبر پرست، یہ مردوں کے پجاری ایسے بدحواس ہو گئے ہیں کہ انہوں نے عام کو خاص اور خاص کو عام بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں ہر قسم ہونے والا مردہ سنتا ہے، قسم کی چاپ جو ہر مردہ سنتا ہے تو یہ خاص طرح سے ہوگا، یہ تو عام معاملہ ہو گیا۔ جیسے یعقوب علیہ نے کیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے ہونے والے سجدہ جو خاص معاملہ تھا اسے عام کر دیا۔ عام کرنے کے بعد پھر وہ اس کو اللہ کے مقابلے میں لے آیا اور اس کو تقابل کیا کہ دیکھو یہ سجدہ اللہ کو اگر یہ یوسف کو مان لیا جائے تو یہ تقابل کر کے یعنی یوسف علیہ السلام اور اللہ کے درمیان اس ظالم نے تقابل کر دیا۔ تو یہ اس کی نادانی ہر دھرمی کی حالت ہے کہ اس نے خاص کو عام کے ساتھ ملا دیا، خاص معاملے کو عام کے ساتھ ملا دیا۔ یہ ممکن حدیث کیا کرتے ہیں؟ حدیث کا انکار کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ خاص معاملے کو عام کر دیتے ہیں، عام کے ساتھ ملا کے ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی ممکن حدیث سے پوچھو سے کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے، نہیں مانے گا۔ آپ قرآن پڑھ کے سناؤ گے وہ دوسری آیت لے کے آئے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یعقوب علیہ نے بھی یہی کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ہونے والا سجدہ اسی طرح خاص ہے جس طرح آدم کو ہونے والا سجدہ خاص ہے۔ اس ظالم نے اس کو عام کر کے انکار کر دیا، قرآن کی تفسیر کر دی، جھٹلا دیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسی طرح سے یہ وضاحت فرق، خبر فرق، مردہ فرق، یہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے کہ قرآن جس کو مردہ کہے اس کا زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو قرآن کی دلیل کو رد کر سکے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ کہ نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بات کے آگے اپنی بات چلائے۔ تو میت میں کیا سننے والی روایت سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، میت کے کیا سننے والی روایت سے کچھ ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر زندگی نہ ہو، اس کے اندر روح نہ ہو۔ بغیر روح کے زندگی نہیں، اور بغیر زندگی کے یہ جسم لکڑی ہے، لکڑ ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، جماعت ہے، مٹی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ قبریں اس لیے نہیں کھولی جاتی کہ اس میں میت کو زندہ کرنا ہے، یہ میت یہ لاشیں کو چھپانے کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے کو بھیجا۔ وہ پریشان کیا کریں اس لاشے کا، اس سے تعفن پھیل رہا ہے، آزائی پھیلے گی، اب کیا کروں؟ اس نے اپنے پنجے سے کمرے نے گلا کھولا، تب اس کی سمجھ میں آئی کہ مجھے بھی ایسی گلا کھود کے لاش چھپا دینی چاہیے تھی، مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ تو یہ قبر اس لیے بنائی گئی تھی کہ مردہ لاشیں کو چھپا دیا جائے، ڈھانپ دیا جائے۔
تاکہ لوگ تعصب سے آگاہی سے بچ سکے اور اس کے اندر بننے والے کا بہرحال ایک احترام کی ہے بحیثیت انسان کے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اس گڑے کو، اس کھڑے کو مردے کو زندہ کرنے والی جگہ بنا دیا گیا۔ تو مجھے بتاؤ گڑے کے اندر کیا ایسی چیز ہے اور کون سی ایسی ٹیکنیک ہے اس کے اندر کہ میت کو دفناؤ اور وہ چاند سننے لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے چالاکی یہ کی ہے کہ قرآن نعت والی روایت، چاند سننے والی روایت کے ساتھ وراثت حاصل والی روایت جس کا نام زادان ہے، جس میں روح لوٹا جانے کی بات آ رہی ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کے بعد پھر یہ حیات کی خبر کا عقیدہ نکال کھڑا کیا اور پھر تو اس کے بعد جب یہ زندہ ہو گیا، جب روح واپس آ گئی تو اس کے بعد تو پھر یہ سارے قلندر اور وقت قلندر، یہ سارے مزارات، یہ سارے آسمانے جہاں یہ کلمہ پڑھنے والے جن کے لیے یہ حکم تھا، اللہ کے رسول نے علی کو حکم دیا اے علی جاؤ جو ان کی خبر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو، لیکن جب حیات کی خبر کا عقیدہ دیا گیا، قرآن بیان والی روایت کو روح لوٹائے جانے کی والی ایک غلط روایت سے جوڑ دیا گیا، تو جوڑنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس امت کے اندر کہ بڑے بڑے دیوی دیوتا وجود میں آ گئے۔ پھر ہندوؤں کے کاشی اور متھرا سے یہاں پر اجمیر اور اجمیر لاہوری پیدا ہوئے، بغدادی پیدا ہوئے۔ پھر جس طرح ہندوؤں میں ان کے بزرگوں کے کرشمے بیان کیے جاتے ہیں، چمتکار بیان کیے جاتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے بزرگوں کے من گھڑت واقعات بیان کرنے شروع کیے۔ اب آپ دیکھیں کہ دین کے نام پر کیسا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یوسف بنوری لکھتے ہیں کہ میرے والد مولانا زکریا یہ کئی سال تک برسوں 3.5 ماہ خوراک 24 گھنٹے میں 3.5 ماہ خوراک کھایا کرتے تھے۔ مجھے بتایا 3.5 ماہ خوراک ہوتی کیا ہے؟ 3.5 ماہ خوراک سے کوئی بندہ زندہ رہے گا برسوں۔ حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ مدینے میں ایک وقت تھا جو کھانے کے لیے نہیں تھا، تو جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر دھوپ سے نقاہت آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ گئے بھاگے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے تو بتا، میں نے اللہ کے نبی کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں انبیاء کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک دن بھوکا رہنا، 2 دن بھوکا رہنا ان کے لیے یہ تھا، یہ برسوں بھوکے رہے۔ یہ بہرحال انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا، 3.5 ماہ خوراک میں کوئی انسان برسوں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تو وہی زندہ رہ سکتا ہے جسے خدائی اختیارات حاصل ہو۔ یہ تو وہی زندہ رہ سکتا ہے نا 3.5 ماہ خوراک کھا کے، جسے نعوذ باللہ اللہ نے اپنے ساتھ شریک کر لیا ہو، جسے اللہ نے خود خدا بنا دیا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے جھوٹے من گھڑت واقعات اپنے بڑوں کے لیے بنائے گئے اور خود بڑے بھی نہیں تھے نا۔ لوگ کہتے ہیں، ایسا کہنے لگے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو سب کو برا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ اس مزار میں جو بیٹھا ہوا ہے، یہ چرسی میں بیٹھا ہوا ہے، چرس پیتا ہے، یہ برا ہے، یہ غلط آتی ہے، لیکن جو اندر ہے نا وہ نیک تھا۔
اصل میں یہ جو غلط فہمی ہے نا، یہ اگر دور ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو بھائی اندر والا بھی یہی تھا، اندر والا جو رہا تھا وہ بھی کیسری تھا، وہ بھی شرابی تھا، جواری تھا، بھنگی تھا، بھنگ کھاتا تھا، پیتا تھا۔ اب وہ اندر چلا گیا تو ایسا ہو گیا۔ یہ جو باہر ہے، یہ جو ملک تمہارا چاہتی ملک، یہ جنت کو کہتے ہیں کہ فقیر کی بوٹی ہے۔ مجھے بتائیں کہ نشے کی چیز کیا رنگ بھنگ ہیروئن جو فقیر کی بوٹی کہلاتی ہے۔ اسی طرح ان کی تقسیم کی کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبروں میں، اخباروں میں، میڈیا میں دکھاتے ہیں کہ جی وہ جعلی عامل پکڑا گیا، جعلی پیر، جعلی عامل۔ اچھا جس کو بھی پکڑتے ہیں نا اس کے ساتھ جعلی لگانا لازمی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جعلی لگا دیا نا، اب گنجائش موجود ہے کہ بھائی جب جعلی ہے تو اصلی بھی ہوگا۔ تو دیکھیں اس طرح سے آپ کا اخبار، آپ کا میڈیا، یہ سارے ٹکڑوں سے پھیلانے میں آگے آگے۔ اگر یہ اعلان کرتے کہ بھائی اپنی جعلی کا کوئی تفریق نہیں ہے، سارے جعلی ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں دین اسلام سے، یہ کہے نا کہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ جو پکڑا گیا ہے یہ جعلی پیر تھا، اصلی پیر جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ قرآن نازل ہو گیا، قرآن نے حجت تمام کر دی۔ آیتیں نازل کرنے کے بعد قرآن کس طرح حجت قائم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ اس زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی، پھر تم قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ آیت حجت ہے، دلیل ہے سارے مذہب پرستوں، قبر پرستوں کے لیے۔ اس آیت میں تو ان کے یہ سارے آستانے، سارے مذہب بندی گوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن کی دلیل موجود ہے، قرآن حجت قائم کر رہا ہے، لیکن یہ ایسے ہر طرح ایسے ضدی ہیں، کہتے ہیں مانیں گے نہیں، کچھ بھی کر دو۔ پھر قرآن دلیل قائم کرتا ہے کئی وقت شروع میں کتنا ہی وسلم کا امباتن آیا کو سنوا یوں سے سنوا یوں سنوا یہی تجھے کہ تم کیوں کر اللہ کا قبول کرتے ہو؟ تم اس حال میں کہ موسیٰ سے اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، دو زندگی، دو موت۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو دلیل قائم کر رہا ہے نا، دنیا کے سارے مذہب پرست، قبر پرست ان آیات کے آگے ان کے سارے آستانے دلی گوش ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ یہ سارے ٹکڑے مزارات یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ یہ آیت نازل کر جو ہے یہ دنیا کے سارے قبر پرستوں کے پاس کیا ہے، حیات کی قبر کے ماننے والے دیکھیں اپنے اس مشرکانہ عقیدے کو قرآن کے آئینے میں۔ یہ قرآن دنیا کے سارے مشرکوں سے اعلان جنگ کرتا ہے، جہاد کا اعلان کرتا ہے اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ وجاہدوا فیہ جہاد کبیرہ، ان مشرکوں کے خلاف اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں دو ہی گروہ پائے جاتے ہیں، قیامت کے دن میں دو گروہ ہوں گے، ایک مومن کا، ایک کافر مشرک کا، دو گروہ ہوں گے۔ قیامت کے دن میں دو گروہ ہوں گے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی نہیں جی کسی کو فتویٰ نہیں لگاؤ، کسی کو کافر نہ کہو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کے معبودوں کو برا نہ کہو۔
تو میں نے کہا کہ بھائی ہم تو ان کو برا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ بات ہے کہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. چلو نہیں جی آپ ان کو کہتے ہو یہ مشرک ہے، تو میرے کو مشرک ہے تو کیا ہوا؟ کہنے لگے اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ میں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر کسی کو مشرک کہہ رہا ہے تو کیا قرآن گالی دے رہا ہے اس کو؟ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون تو کیا یہ گالی ہے؟ اور بھائی کافر کے معنی گالی کا، کافر کا مطلب گالی کا ہے. کافر عربی زبان میں کسان کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ زمین کے اندر دانے کو چھپا دیتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں. جو اللہ کے دین کو چھپائے، حق بات کو چھپائے، تو یہ گالی کہاں سے؟ یہ تو حقیقت حال ہے. میں اگر یہ کہوں کہ بھائی یہودی جو ہے یہ مسلمان نہیں کافر، یہ گالی کہاں سے؟ بھائی انہیں اپنے کافر ہونے کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. جب کسی کو اپنے کافر ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے، تو ہمیں ان کو کافر کرنے میں کائے کی شرمندگی ہوتی ہے بھائی؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم مسلمان کو کافر نہیں کہتے، ہم کافر کو کافر کہتے ہیں، ہم مشرک کو مشرک کہتے ہیں. اگر ہم نے یہ کہا، اگر ہم نے کسی مسلمان کو غلطی سے بھی کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا، تو ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کون سے مسلمان کو کافر کہا ہے. ہم تو مشرک کو مشرک کہتے ہیں. اور ان کا فلسفہ عجیب ہے، کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہ کرو. تو آپ دیکھیں عجیب بات ہے، پہلے خود اقرار کرتے ہیں کافر کو، یعنی خود کہہ رہے کہ ہے کافر، لیکن کافر نہ کرو. عجیب بات ہے، کیوں نہ کہیں؟ خود کہہ رہے کافر کو. تو ہم سے کہہ رہے نہ کرو، خود کہہ رہے کافر کو، خود مان لیں گے کافر ہے. تو جب کافر کو اپنے کافر ہونے میں کوئی شرمندگی نہیں تو ہمیں کیا ہوئی شرمندگی؟ تو یہ جو آج کل کے جدید دور کے اندر یہ جو دانشور اور مفکر پیدا ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے فلسفے لے کے آتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ جی کافر مشرک تو کوئی نبی آ کے کہے گا نا، اور ان کے اوپر حجت نبی کے ذریعے سے قائم ہوگی. اب کیونکہ نبی آئے گا نہیں، لہٰذا دنیا میں کوئی کافر ہی نہیں ہے، نہ کوئی مشرک ہے. ایک عجیب سی بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ، ایک حزب شیطان ہے. اب وہ حزب شیطان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ عجیب و غریب فلسفے، عجیب و غریب نظریات سامنے آتے ہیں. یہ قرآن جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن جو ہے یہ لا ریب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ دیکھیں دنیا میں کسی کتاب کو لا ریب نہیں کہا گیا صرف سوائے اللہ کی کتاب سے. دنیا میں لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، کتب خانے موجود ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب لا ریب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں سورہ الحاقہ میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ کہ یہ قرآن جو ہے یہ یقینی حق ہے. تو آپ بتائیں جس کو اللہ تعالیٰ حق الیقین قرار دے رہا ہے، حق الیقین کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے.
یہ کیفیت اس قرآن کے علاوہ اگر قائم ہو سکتی ہے تو قیامت کے دن قائم ہوگی، جب انسان آنکھوں سے دیکھ لے گا جنت اور جہنم کو، جانے والوں کو، اپنے والے میں بھی۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، کہ یہ قرآن یقینی حق ہے، اس سے بڑی حقیقت، اس سے بڑی سچائی اور کوئی نہیں۔ تو اگر یہ کتاب بھی حجت قائم نہیں کرے گی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا القرآن حجت لک، قرآن تیرے لیے حجت۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ مقصد ان کا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ یہ جو توحید کی آواز اٹھی ہے آج تک تو یہ انہوں نے گھپلے بازی کی ہوئی تھی، گھپلہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ایمان کفر کو ملا جلا دیا تھا، توحید اور صرف گٹمٹ چل رہے تھے۔ توحید کی دعوت اٹھی، اللہ کے ایک بندے ڈاکٹر سوانی نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دی، ان کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لے آئے اور بتا دیا کہ دیکھو آج تک یہ گھپلے بازی کرتے رہے دین کے ساتھ، کہ انہوں نے حق اور باطل کو ملا جلا کے رکھا۔ اب مسئلہ کیا ہے، جیل بندیوں کا چلے جائیں، ان کے یہاں ایک شخص سے بات کرو لگتا ہے کہ یار یہ توحید کا ماننے والا ہے، دوسرے دیوبندی کو دیکھو اتنے بڑے پانی گلے میں لٹک رہے ہیں۔ یہ سارا گٹمٹ کیا ہوا تھا، یہ اور ایسا کھلا شرک کر رہے تھے، اس کے باوجود انہیں کسی نے ہمت نہیں تھی کہ ان کو مشرک کہہ سکے۔ آپ دیکھیں یہ کتاب عقائد اللہ دیوبند، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ ایک لاکھ کا رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کی درخواست ہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کی درخواست کریں۔ اب آپ بتائیں اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا نبی کی قبر کے سامنے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کریں، اب اتنا موٹا شرک ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتا، کہتا نہیں کہ کلمہ کو ہے، کہاں سے کلمہ کو ہے؟ اتنا موٹا شرک ہے کہ نبی کو پکارا جا رہا ہے قبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، سفارش کریں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہوا یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، مشرک بھی یہی کہتا تھا۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ اگر یہ مومن ہے، ایمان والے ہیں، تو پھر ابو جہل اور ابو لہب بھی ایمان والا تھا۔ اگر یہ حاجی الحاج ہے تو ابو جہل نے بھی کئی حج کیے ہوئے تھے۔ اگر یہ خانے کا کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ابو جہل بھی طواف کرتا تھا۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم جو ہے ٹھیک ہے، ہم جو ہے کمزور ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن ہم یہ بات تو کہہ سکتے ہیں نا کہ حق یہ ہے، یہ باطل ہے۔ اور اسی چیز کو بے نقاب کیا گیا کہ عقیدے دو نہیں ہو سکتے۔ پہلے دو عقیدے چل رہے تھے، اہل حدیثوں میں بھی دیوبندیوں میں بھی۔ اس اللہ کے بندے نے کہا عقیدے دو نہیں ہو سکتے، ایک کا ماننے والا دوسرے کا کافر کا ٹھہرے گا۔ تو فیصلہ کر دیا نا کہ حیات کی قبر کا ماننے والا قرآن کا انکاری ہے، اور جو قرآن کا انکاری ہو وہ کلمہ گو ہونے کے باوجود مسلم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن